بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ مودی حکومت کے نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج 16 دنوں سے جاری ہے۔ سرکار اور کسانوں کے درمیان اب تک کی بات چیت میں کوئی حل نہیں نکل سکا ہے۔ بھارتی کسان یونین نے نئے زرعی قوانین کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ عرضی میں کہا گیا ہے کہ نئے قوانین سے کسان کارپوریٹ کی لالچ کا شکار بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کے دوران جمعے کو حقوق انسانی کے دن کے موقع پر کسانوں نے ملک میں سماجی کارکنان کی گرفتاری اور انہیں UAPA جیسے سخت قوانین کے تحت ماخوذ کیے جانے کے خلاف بھی صدائے احتجاج بلند کی۔ بھارتیہ کسان یونین نے مصنفین، مفکرین اور دیگر انصاف پسند شخصیات نیز سماجی کارکنان کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مودی حکومت ایک طرف اڈانی اور امبانی کو بڑھاوا دے رہی ہے اور دوسری طرف مفکروں اور دانش مندوں کو جیل میں ڈال رہی ہے۔ تقریباً 2 درجن دانشوروں کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا ہے۔ دوسری طرف حکومت کا کہنا ہے کہ مرکزی حکومت نے بہت سوچ سمجھ کر زرعی قوانین بنائے ہیں۔ کسانوں کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے یہ قوانین بنائے گئے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ کسانوں کے ساتھ سالوں سے جو بے انصافی ہو رہی ہے اس کو دور کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ سرکار نے انہیں ایک تجویز بھیجی ہے لیکن ہمیں ان سے کوئی جواب نہیں ملا ہے۔ زراعت کے مرکزی وزیر نے کہا ہے کہ ہمیں میڈیا کے توسط سے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے تجویز کو نامنظور کر دیا ہے۔ اب کسانوں نے احتجاج کو بڑے پیمانے پر لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کسان اب 12 دسمبر کو ملک بھر کے ٹول پلازوں کو فری کرنے کی تیاری میں ہیں، جبکہ 14 دسمبر کو ملک بھر میں BJP لیڈروں کے گھراؤ سے لے کر ضلع دفاتر پر احتجاج کا منصوبہ ہے۔ نومبر کے آخر سے نئی دہلی کی سڑکوں پر بڑے پیمانے پر احتجاج ہو رہا ہے اور حکومت سے یہ کہتے ہوئے قوانین منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس سے کسان نجی خریداروں کے رحم و کرم پر آ جائیں گے۔ 2 روز قبل کسانوں کے احتجاج میں شدت آ گئی تھی اور کسانوں نے ملک بھر میں ریلوے ٹریکس اور ہائی ویز بند کر دیے تھے۔ چائنا نے کہا ہے کہ امریکہ میں چائنا مخالف قوتیں امریکہ کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے ساتھ عالمی امن اور استحکام کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہیں، اور اگر وہ اپنی غلط راہ پر گامزن رہتی ہیں تو آخر کار انہیں تاریخ اور دنیا کی نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 4 دہائیوں سے زیادہ عرصہ قبل دونوں ممالک میں سفارتی تعلقات استوار ہونے کے بعد سے چائنا امریکہ تعلقات سنگین لمحات سے گزر رہے ہیں۔ چائنا امریکہ تعلقات کی پیچیدگی 2 طرفہ تعلقات سے آگے چلی گئی ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ ایسے وقت میں جب دنیا کو یکجہتی اور تعاون کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، امریکہ یک طرفہ پن کے راستے پر آگے ہی آگے چلا جا رہا ہے اور موجودہ بین الاقوامی نظام کا سب سے بڑا تباہ کن عنصر بن چکا ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ امریکہ میں چائنا مخالف قوتوں نے ذاتی مفادات اور سیاسی تعصب سے متاثر ہو کر سختی اور بغیر کسی جواز کے چائنا پر الزام تراشی کی ہے، حاکمانہ طرز عمل کا مظاہرہ کیا ہے اور پابندیاں عائد کی ہیں، اور یہ کہ انہوں نے نظریاتی تصادم کو جنم دیتے ہوئے نئی سرد لڑائی کو بھڑکانے کی بھی کوشش کی ہے۔ انڈیا میں نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ کسان اور سکھ کمیونٹی ملک کے اندر اور باہر سراپے احتجاج ہیں۔ پیرس میں سکھ کمیونٹی نے احتجاجی ریلی نکالی۔ کورونا کی وبا اور خراب موسم کے باوجود سکھ کمیونٹی کی ایک بہت بڑی تعداد احتجاجی ریلی میں موجود تھی۔ ریلی میں بچے، خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ ریلی نے ایفل ٹاور سے پیرس میں انڈین سفارتخانے تک احتجاجی مارچ کیا۔ سکھ کمیونٹی کے احتجاجی مظاہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کی موجودہ حکومت سکھوں کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہی ہے۔ ہم بھارت میں پنجابی کسانوں کو انصاف دلوانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ نئے زرعی قوانین سکھ کمیونٹی کے خلاف ہے اور مودی حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد بھارت میں اقلیتوں کے مسائل میں اضافہ ہوا ہے۔
مظاہرین کا کہنا ہے کہ اگر بھارتی حکومت کسان دشمن اور سکھ مخالف پالیسی ختم نہیں کرتی تو یہ تحریک کوئی اور رخ بھی اختیار کر سکتی ہے۔ عالمی کورونا وبا کی مختلف علامات ہوتی ہیں جن میں بخار، خشک کھانسی، درد اور سونگھنے یا چکھنے کی حس سے محرومی نمایاں ہیں، جبکہ کئی کیسز میں علامات ظاہر ہی نہیں ہوتی۔ طبی ماہرین کی نظر میں یہ سوال رہا ہے کہ کورونا کا شکار ہونے کے بعد کون سی علامت پہلے ظاہر ہوتی ہے۔ حالیہ تحقیق میں کہا گیا ہے کہ کورونا کی پہلی علامت بخار یا خشک کھانسی ہوتی ہے، مگر ایسا ضروری نہیں، بلکہ یہ سونگھنے یا چکھنے کی حس سے محرومی ہو سکتی ہے۔ اٹلی میں ہونے والی تحقیق میں 93 ایسے مریضوں کو شامل کیا گیا تھا جو مارچ 2020 میں کورونا کے باعث ہاسپٹل میں زیر علاج ہوئے، مگر آئی سی یو کی ضرورت نہیں پڑی۔ ان میں 2/3 ایسے مریض تھے جن میں سونگھنے اور چکھنے جیسی علامات ظاہر ہوئیں، اور ان میں لگ بھگ 25% نے بتایا کہ یہ بیماری کی پہلی علامات تھی۔ محققین کا کہنا ہے کہ ریسرچ میں شامل تمام افراد نے بخار، کھانسی سمیت دیگر علامات سے پہلے حس سے محرومی کی شکایت کی۔ اس سے قبل بھی اس حوالے سے مختلف تحقیق ہو چکی ہے۔ حال ہی میں 11,000 سے زائد افراد پر ہونے والی 8 تحقیقی رپورٹس کے تجزیے میں دریافت کیا گیا تھا کہ 50% سے زیادہ افراد میں یہ علامت دیگر علامات سے پہلے نظر آئیں۔ اطالوی ماہرین کے مطابق اب سونگھنے یا چکھنے کی حس سے محرومی کو ابتدائی علامت سمجھا جانا چاہیے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کی وزارت کے دوران 121 سے زائد ٹرین حادثات ہوئے اور راولپنڈی ڈویژن میں ہونے والی محکمانہ بھرتیوں کے حوالے سے بھی نیب انکوائری کر رہا ہے۔ جدید سگنل سسٹم بھی نہ لگ سکا۔ ٹیکنیکل آلات کا فقدان اور لوگوں کی لاپرواہی کی وجہ سے ریلوے میں ٹرین کے ایسے واقعات میں متعدد افراد جاں بحق زخمی اور معذور ہوئے، جبکہ متعدد مقامات پر ریلوے ٹریک کو بھی نشانہ بنایا گیا اور اس دوران 121 سے زائد ٹرین کے ایسے واقعات ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ نیب کی جانب سے راولپنڈی ڈویژن میں گریڈ 1 سے گریڈ 5 تک بھرتی کے معاملے کے حوالے سے بھی انکوائری شروع ہوئی ہے اور وزارت ریلوے حکام سے بھرتیوں کے حوالے سے مکمل بائیو ڈیٹا بھی مانگا گیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ چینی کی قیمتوں کو نیچے لانے پر اپنی معاشی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ 1 ماہ پہلے چینی 102 روپے فی کلو فروخت ہو رہی تھی۔ ملک بھر میں چینی اوسطاً 81 روپے فی کلو گرام میں فروخت ہو رہی ہے۔ چینی کی قیمتوں کو نیچے لانے پر اپنی معاشی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جب بگڑا ہوا نظام بدلنے کی کوشش ہوتی ہے تو اس نظام سے مستفید ہونے والے مزاحمت کرتے ہیں، اور اگر وہ طاقتور لوگ ہوں تو مزاحمت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اگر حکومت نیک نیت اور باہمت ہو تو آخر کار کامیاب قدم چومتی ہے۔ بھارت کے آرمی چیف نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے 1 ہفتے کے سرکاری دورے پر ابوظہبی پہنچ گئے۔ ان کا پہلا پڑاؤ متحدہ عرب امارات ہے۔ وہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا دورہ کرنے والے بھارتی آرمی کے پہلے چیف بن گئے ہیں۔ بھارتی ریاست راجستھان کے حکام نے بتایا ہے کہ سرکاری ہاسپٹل میں مسلسل 2 روز کے دوران 9 نوزائیدہ بچوں کی اموات پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اموات راجستھان کوٹا ضلع کے نیا پورہ کے ہاسپٹل میں ہوئی تھی، جس میں سے 5 کی اموات بدھ کو جبکہ باقی 4 بچوں کی اموات جمعرات کو ہوئی تھی۔ امریکہ کے فیڈرل ٹریڈ کمیشن اور 48 ریاستوں کے اٹارنی جنرلز نے فیس بک کی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے عدالت میں 2 مقدمات دائر کیے ہیں۔ فیس بک پر اجارہ دارانہ کردار ادا کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے امریکہ میں 2 مقدمات دائر کر دیے گئے ہیں۔ مذکورہ مقدمات میں فیس بک کے مالک پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے چھوٹے حریفوں کو ایپلیکیشنز فروخت کرنے پر مجبور کیا۔ فیس بک منظم طریقے سے اپنے حریف ختم کر کے اپنی غیر قانونی اجارہ داری قائم کیے ہوئے ہے۔ دونوں مقدمات میں مطالبہ کیا ہے کہ مستقبل میں فیس بک کی جانب سے کمپنیوں کی خریداری کو روکے اور فیس بک کی موجودہ ایپس انسٹاگرام اور واٹس ایپ کو الگ کیا جائے۔
ہائی بلڈ پریشر کے مرض میں آپ کی خوراک ہی آپ کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے اور اس طرح آپ کئی قسم کے پسندیدہ کھانوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تاہم ایسی بہت سی چیزیں بھی ہیں جو انتہائی مزیدار ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا بلڈ پریشر کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ مثلاً کیلے میں پوٹاشیم کی بھاری مقدار پائی جاتی ہے اور یہ بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے۔ اس میں پائے جانے والے معدنیات جسم میں موجود نمک پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق دن بھر میں صرف 2 کیلوں کا استعمال 10% تک بلڈ پریشر کم کر دیتا ہے۔ ٹماٹر بھی بلڈ پریشر کی شرح میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ ناشتے میں انڈے کی سفیدی کا استعمال کرنے سے نہ صرف پروٹین کی ضرورت پوری ہوتی ہے بلکہ بلڈ پریشر بھی کم ہوتا ہے۔ چاکلیٹ تو لوگ ویسے ہی بڑے شوق سے کھاتے ہیں، لیکن یہ ایک دوا کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض اگر 18 ہفتوں تک کچھ مقدار میں ڈارک چاکلیٹ کھائیں تو ان میں بلڈ پریشر کی شرح 20% تک کم ہو جاتی ہے۔ ہربل یا جڑی بوٹیوں سے بنی چائے کو ضرور اپنی عادت بنائیں۔ اس کا استعمال بلڈ پریشر میں 7 پوائنٹ تک کمی لانے کا سبب بنتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق ہائی بلڈ پریشر میں تھوڑی سی کمی بھی دل کی صحت پر اثر انداز ہونے والے سنگین خطرات کو کم کر دیتی ہے۔ کشمش کا استعمال مختلف چیزوں میں کیا جاتا ہے۔ کشمش کی تھوڑی سی مقدار روزانہ استعمال کرنے سے آپ اس بلڈ پریشر کے مرض سے کافی حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔